دی ہو میدان کربلا میں اس وقت جب انہیں بھوکا پیاسا شہید کیا جاتا تھا، اس وقت آقا دو جہاں کی حالت کیا ہو. بہت ساری احادیث ہیں، اس میں بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضی، لیکن میں لمبا چوڑے بہت سارے داستان رکھنا نہیں چاہتا. علماء کرام ہیں، آپ کو بیان سنائیں گے انشاءاللہ. میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اس میں ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا، پوری تو نہیں، سنتے رہتے ہیں نا، اب سنی ہے، سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے. سننا ہی کمال نہیں ہے، اتر جانا کمال ہے، سمجھے میرے بھائی؟ آپ میں سے کوئی ایسے میرے بھائی نہیں جس کو میں نہیں پہچانتا، الحمدللہ. اور آپ میں سے کوئی ایسے نہیں جو مجھے نہیں پہچانتا. بے شک پہچانتے ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دلوں کی حالت کو نہیں جانتے ہیں. ہمارے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، اور آپ کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. لیکن رب نے قانون متعین کیا ہے، جو تمہارے دل میں جیسا ہوگا تمہارے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے میرا پہلا سوال تھا کہ یہاں جو آئے ہو اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو اللہ کے پیاروں سے پیار کرو، اللہ کا پیارا بن جاؤ گے. اب رہ گئی بات یہ کہ اللہ کے پیاروں سے پیار ہم کیسے کریں؟ تو ان پیاروں کی اداؤں، طریقوں، اخلاق اور نیت، ان کے جو افعال ہیں، ان کے جو کردار ہیں، ان کے جو مشن ہیں، ان پر غور کرو کہ وہ کس مشن پہ چلتے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی نیتیں کیا تھیں، ان کا مشن کیا تھا. آپ ان کو دیکھیں، ان مشن پہ وہ کتنے تابعدار تھے، کتنی سختی کے ساتھ اعمال کیا کرتے تھے. اگر آپ ان تمام اداؤں سے بھی پیار کرتے ہیں، اس سے وفاداری کر رہے ہیں، تو آپ حسن کے پیارے ہیں، آپ حسین کے پیارے ہیں. ورنہ نہ میرا نعرہ لگانا کام آئے گا اور نہ آپ کا نعرہ لگانا کام آئے گا، سمجھے؟ نہ میری لچھے دار تقریریں آپ کو بھائیں گی، نہ آپ کا جگنا کچھ کام آئے گا. اترنا ہے میدان میں اترو. میں نے جو سمجھا اس آیت کریمہ سے وہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 7ویں محرم سے امام حسین اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا. کن کے لیے پانی بند کیا؟ جن کے صدقے میں پانی بنا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات: زہرا، حسن، حسین اور مصطفیٰ علی. زہرا، حسن، حسین اور مصطفیٰ علی. دوستان محترم، اور اس کے بارے میں 5 کے بارے میں اگر بات کی جائے نا تو قرآن میں بڑی مزے کی باتیں آتی ہیں. جیسے مباہلہ والی آیت میں ہے نا، ایسا خالی میں اشارہ کر دیتا ہوں، علماء سمجھ جاتے ہاں یہ باتیں وہاں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مباہلہ والی آیتوں میں اور آیت تطہیر میں ان لوگوں کی کیا خصوصیت ہے نبی کے گھر والوں کی. اللہ اللہ، ہمارے رشتے تو مرنے کے بعد ہی ٹوٹ جاتے لیکن نبی کا رشتہ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا. کل حسب ونسب منقطع الا حسبی وسببی. حضور نے فرمایا کہ ہر حسب نسب ٹوٹ جانے والا مرنے کے بعد، لیکن میرا جو نسب ہے مرنے کے بعد بھی وہ کام آئے گا. دوستان محترم، تو حسین ابن علی میدان کربلا میں جو لوگ مقصود کائنات کے سبب بنے، ان کے لیے کائنات کی چیز، کائنات کا جانور، انسان، سمجھے کہ نہیں، بند کر دیا پانی. میرے حسین چاہے تو اس کے خیمے کے نیچے سے پانی کے فوارے پھوڑ جاتے ہیں. اللہ جن کی ماں کی دعاؤں کے
کیا اثر، ان کے سجدوں اور ان کی عبادتوں کا حال کیا ہے، جن کی دل کو تسلی دینے کے لیے اور جن کو خدا خوش کرنے کے لیے عید کے دن جنت سے کپڑے بھیجے۔ اب سوچو، جنت سے کپڑے بھیجے، انسان ان کا خیاط نہ ہو، درجی نہ ہو، سلنے والا بھی نوری مخلوق ہو، فرشتوں کا سردار جبریل امین ہو، جن کی درجی جبریل امین اور جن کے تن کا کپڑا عید کا کپڑا جنتی لباس ہو، ان کی شان کا کیا کہنا، جن کی دل کو دکھانا رب نہیں چاہتا۔ بہت سارے اس بات پہ بھی بہت سارے واقعات، جن کا دل دکھانا انسان تو کیا خدا بھی نہیں چاہتا کہ حسن کا دل دکھے، حسین کا دل دکھے۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں نے پانی بند کر دیا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں حسین اپنے گھر کے خواتین کے ساتھ، اپنے معصوم بچیوں کے ساتھ، اپنے ہونہاروں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ ایک ایسے امتحان میں کھڑا ہے جو صبر کا امتحان ہے۔ سمجھے بات کیا تھی؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں، یزید نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میری تابعداری کرو۔ تو حسین کیسے کرتے تابعداری بتاؤ؟ یزید تھا کیسا؟ بالکل موٹا تگڑا، نہایت ہی بد شکل، جسم میں سب سے زیادہ بال والا، سمجھے؟ یعنی یہ کہہ لو کہ ایک قسم کا گھنونا آدمی تھا، اور اس کے کام اتنے گھنونے تھے، انہوں نے شراب کے بازار کو عام کر دیا۔ واہ 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 واہ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان سود کو عام طور پر بازار میں رائج کر دیا، سود لینا دینا جائز ہے۔ واہ واہ واہ، کلمہ پڑھنے والا۔ اور محرمات سے شادی کرنا حلال کر دیا۔ واہ واہ، دیکھو کلمہ پڑھنا، یعنی محرمات، آپ اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، آپ گوارا کریں گے اپنی بہن سے شادی کرنا، لیکن یزید کو گوارا تھا، یزید کو گوارا تھا، ہاں اس لیے تو جائز کیا، محرمات سے نکاح کو حلال کر دیا۔ یزید نے نبی کی ہے نا حدیثوں میں تبدیلی، قرآن کے احکام میں تبدیلی کرنا شروع کر دیا۔ ایسے حالات میں اگر امام حسین ان کے تابعدار ہو جاتے تو نہ جانے یہ یزید پلیت اور کیا کیا نہیں کر سکتا تھا، انہیں قرآن مٹ جاتے۔ اللہ اللہ، اس لیے حسین نے سردار نداد در دست یزید سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ پر، ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا، سر دے دیا۔ اے میرے دوستو، بڑی روانی کے ساتھ 2 باتیں میں آپ کے سامنے اپنے مقصد کی ایک بات کو بتانا چاہتا ہوں۔ حسین بھوکا پیاسا اور ان کے گھر والے بھوکے پیاسے میدان کربلا میں ہے نا اپنے جوانوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بیٹوں کو شہید کر رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ حسین صبر و استقلال سے کام لے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ صبر سے کام لے رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے، حسین صبر کرتے ہیں۔ بھائی شہید ہو گیا، حسین نے صبر کیا۔ ننھے اصغر شہید ہو گئے، حسین نے شہید کیا۔ حسین بھوکے ہیں، شکایت نہیں کیے، پیاسے ہیں، شکایت نہیں کی۔ اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اے اللہ میرے گھر والوں کو بچا لے۔ نبی پاک کو دعا کر سکتے تھے کہ اے اللہ میرے نواسوں سے میں نے اتنا پیار کیا، اے اللہ تو ان ظالموں سے میرے نواسوں کو بچا لے، لیکن نبی نے ایسی دعا نہیں کی۔ دعا تو کی ہے، دعا کی ہے، حضور نے حسین
دعا کی ہیں، لیکن یہ دعا نہیں کی کہ حسین کو بچا لے، حسین کے گھر والوں کو بچا لے، حسین کے خواتین ان کے گھر کی عزت کو اللہ بچا لے، بلکہ اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ میرا حسین تیرے امتحان میں کھڑا ہے، اس امتحان میں اسے استقامت عطا فرما، اسے صبر عطا فرما، اے خدا حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا شہید ہو تو ان کا دل نہ کانپے اور تیرے بارگاہ میں راضی رہے، ان کے گود میں نہ نیاز کر دم توڑ دے لیکن ان کا دل نہ ہلے، خدا حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو صبر عطا فرما۔ اور حسین صبر کرتے 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 آخری مرحلے میں پہنچ گئے اور خود میدان کارزار میں نکلے نا، واقعہ آپ سنتے ہیں نا، ہاں، اور کس طریقے سے لڑے آپ کو پتا ہے؟ خدا کے شیر سے کوئی لڑ بھی سکتا ہے؟ شیر یہ بتاؤ جن کے جسم میں خاتون جنت کا دودھ ہو، مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا کا جسم میں خون ہو، جن کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہو، دلدل جن کی سواری ہو، اللہ کے رسول جن کے لیے استقامت کی دعا کر رہے ہو، نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول جن کے لیے دعا استقامت کر رہے ہوں، ان کی تلوار کو کوئی روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حسین مات نہیں کھایا، حسین میدان کربلا میں ختم نہیں ہوئے، بلکہ حسین زندہ ہیں، سر دے کے بھی زندہ، اور یہ لوگ سر رکھ کے بھی مردہ، سر رکھ کے بھی مردہ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں قرآن کے خلاف بولتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سر رکھتے ہیں لیکن مردہ ہیں، اس کو میں مردہ نہیں کہتا ہوں، قرآن نے خود مردہ کہا، سمجھے؟ چلتے ہیں وہ مردہ، سنتا ہے وہ مردہ، دیکھتا ہے وہ مردہ، کاروبار کرتا ہے مردہ، ان کا دل مردہ تو اس کا پورا شریر مردہ۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا تھا آخری مرحلہ کیا ہوا؟ تلوار جب رکی تو کیوں رکی؟ جمعے کی اذان ہوئی تھی، ہے نا؟ ہم لوگ سیل فون بند نہیں کرتے، اذان مسجد میں ہو تو ہمارا سیل بند نہیں ہوتا، چلتے رہتا رننگ۔ حسین دشمنوں کے نرغے میں ہے تو بھی تلوار روک لی ہے، حسین کو کوئی رکا نہیں سکے، حسین خود رکے میدان کربلا، وہ اذان کی عظمت سے رکے۔ اور پھر جو ہوا سو ہوا، آپ نے دیکھا کہ امام حسین نے اجازت مانگی کہ تم میرا گردن لے لینا لیکن مجھے نماز پڑھنے دو۔ اب میرے کہنے کی بات جو ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں، میری سمجھ میں جو آئی وہ بات یہ کہ میدان کربلا صبر سے شروع ہوا اور صلاۃ پہ ختم۔ کیا؟ صبر سے شروع، صلاۃ سے ختم۔ صبر سے شروع کیا امام حسین اور نماز پہ ختم۔ اب ایک حسینی ہونے کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے، حسین کے پیارے اس وقت آپ بنو کہ زندگی کے ہر لمحے آپ کو صبر کرنی ہے، صبر کرنی ہے، اور نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے، چاہے آپ کے گردن پہ تلوار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے گردن پہ تو تلوار ہی نہیں رہتی ہے، پھر بھی آپ نہیں پڑھتے، کوئی آپ کی گردن کاٹنے جاتے ہی نہیں، پھر بھی آپ نہیں پڑھ رہے۔ آپ کو تو بہترین انداز میں ہمارے حافظ صاحب آزاد سناتے ہیں، پھر بھی آپ کا دل نہیں پگھلتا۔ اللہ ایسے جری ہو گئے ہیں ہم، اور ایسے ثقیل القلب، یعنی نہیں کہنا چاہیے، سخت ہمارا قلب پتھر کی طرح ہمارا دل ہو گیا ہے کہ ہم شاعر اسلام، شعار اسلام، اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان کی عظمت نہیں کرتے، اذان سنتے ہیں لیکن مسجد نہیں جاتے۔ تو وفاداروں، حسین کے سن لو،
تم پیارے اللہ کے اس وقت بنو گے جبکہ حسین کی پیاری چیزوں سے تمہیں پیار ہو جائے تو خدا کے پیارے بن جاؤ گے. اور جب تک تم اس کام کو نہیں کر سکتے تو اس گمان میں مت رہنا اور اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کرنا. اللہ ہم کو بھی سجنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی, ہم کو بھی تقوی سے اللہ سجائے اور آپ کو بھی تقوی سے اللہ سجائے, ہمارے محفل کو کامیاب کرے. اب میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں. کچھ غلطی گستاخی یا وقت کی زیادہ جو میں نے لے لیا تو معاف کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.